اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم بہت اہم بیماریوں پہ آپ لوگوں کو اور بہت اہم ٹاپک پہ آپ لوگوں کو بیماریوں کے بارے میں آگاہ کرتے ہیں، اور آج یہ ایک ایسی بیماری ہے جس کے دو پارٹس ہیں۔ پہلا پارٹس میں آپ کو بتاؤں گا کہ پروٹین کیا ہوتی ہے اور پروٹین کا جسم میں ہونا کتنا فائدہ مند ہے اور خارج ہونا کتنا نقصان دہ ہے۔ تو اس کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں، تو یہ تفصیل سے سنیے گا تو انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ تو آئیں شروع کرتے ہیں۔ ہماری باڈی میں پروٹین کیا ہے، اس کا فنکشن کیا ہے، اور پروٹین کی کمی یا زیادتی سے کیا مسائل ہو سکتے ہیں۔ پروٹین کیا ہے؟ پروٹین امینو ایسڈ سے بنتی ہیں اور ہمارے تمام مسلز اور آرگنز اس سے بنے ہوتے ہیں، اور یہ پروٹین ہمیں کھانے سے ملتی ہے۔ ہم جو خوراک کھاتے ہیں اس میں 3 طرح کے مائکرو نیوٹرنٹس ہوتے ہیں۔ نمبر 1 کاربوہائیڈریٹس، نمبر 2 پروٹین، نمبر 3 فیٹس ہوتے ہیں۔ آج ہم پروٹین کے بارے میں بات کریں گے۔ سب سے پہلے پروٹین ڈیفیشنسی کی بات کرتے ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ پروٹین ڈیفیشنسی سے ہمیں کیا ہوتا ہے اور کیا وجوہات ہوتی ہیں اس کی، اور یہ کیسے پتہ چلے گا ہمیں کہ ہم میں یا آپ میں پروٹین کی کمی ہو رہی ہے۔ سب سے پہلے اس میں باڈی پہ سویلنگ ہوتی ہے، میڈیکل میں اسے ہم ایڈیما کہتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سے مریضوں کے آنکھوں کے نیچے جہاں پہ اور ہاتھوں پہ سویلنگ ہوتی ہے۔ نمبر 2 یہ ہوتا ہے کہ نیند کم آتی ہے۔ نمبر 3 بچوں میں قد جو ہے وہ چھوٹا رہ جاتا ہے، نہیں بڑھتا۔ بچوں میں پروٹین کی وجہ سے قد جو بڑھتا ہے وہ رک جاتا ہے۔ نمبر 4 ایسے لوگ جن کے بال ٹوٹنا شروع ہو جاتے ہیں یا بال کھردرے ہو جاتے ہیں، یہ بھی ایک پروٹین کمی کی ایک علامات ہوتی ہے۔ اس میں نمبر 5 ایسے لوگ جن کے ناخن ٹوٹنا شروع ہوتے ہیں، ناخنوں پر وائٹ قسم کے دبے شروع ہو جاتے ہیں، تو آپ سمجھیں کہ ان افراد میں بھی پروٹین کی ڈیفیشنسی پیدا ہونا شروع ہو گئی ہے۔ نمبر 6 اس میں ہے ایسے لوگ جن کے مسلز بہت ویک ہوتے ہیں، کیونکہ جب کی پروٹین کی ڈیفیشنسی ہوتی ہے تو باڈی میں مسل کے پروٹین نہیں لیتی، تو اس سے آپ کے مسل ویک ہونا شروع ہو جاتے ہیں، لٹکنا شروع ہو جاتے ہیں۔ جیسے کچھ بزرگ ہوتے ہیں کہ ان کی چیکس یا بازو لٹکے ہوتے ہیں، یہی مسل ویک ہوتے ہیں، یہی وجہ پروٹین ڈیفیشنسی ہوتی ہے اس کی۔ پروٹین ڈیفیشنسی میں خوراک کون سی لینی چاہیے؟ تمام ڈیری پروڈکٹس میں بہت پروٹین موجود ہوتی ہے، جیسا کہ دودھ، انڈے، چیز، دہی، دیسی گھی، مکھن، سفید چنے، ان چیزوں میں بہت سی پروٹین ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ تخم مرغ میں بہت بڑی پروٹین ہوتی ہے، گوشت میں ہوتی ہے، مچھلی میں ہوتی ہے، پالک میں ہوتی ہے، پھل فروٹس میں بھی ہوتی ہے، اور انڈوں میں بھی بہت مقدار میں پروٹین موجود ہوتی ہے۔ پروٹین کمی کو پورا کرنے کے لیے دن میں کم از کم 2 انڈے استعمال کرنے چاہیے، بہت ضروری ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ انڈے کھانے سے آپ کا بی پی ہائی ہو جاتا ہے اور کولیسٹرول ہائی ہو جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ اگر آپ اس میں زیادہ نمک ڈال کے انڈے کھائیں گے تو اس سے بی پی ہائی ہو سکتا ہے، لیکن صرف انڈا کھانے سے بی پی ہائی کبھی بھی نہیں ہوتا۔ پھر ایک اور چیز جو آج ہم بات کریں گے وہ ہے پروٹین یوریا۔ پروٹین یوریا کی بات کرتے ہیں، یہ کیا ہے اور اس کی علامات کیا ہوتی ہیں؟ پروٹین یوریا کا مطلب ہے پروٹین میں پیشاب میں پروٹین کا خارج ہونا، یورین میں زیادہ پروٹین کا مقدار ہونا، یہ خود ایک بیماری نہیں ہے بلکہ یہ کڈنی ڈیمیج کی علامات ہوتی ہیں۔ جب یورین میں پروٹین آتی ہے تو اس کی علامتیں کیا ہوتی ہیں؟ اگر یورین میں پروٹین آ رہی ہے تو علامتیں کچھ یوں ہوتی ہیں۔ جب یورین میں پروٹین آتی ہے تو اس کی علامتیں کیا ہوتی ہیں؟ اگر یورین میں پروٹین تھوڑی آ رہی ہے تو علامتیں کچھ اور ہیں، اگر درمیانی پروٹین آ رہی ہے تو اس کی علامتیں کچھ اور آتی ہیں، اور اگر زیادہ ہے تو کچھ اور اس کی علامتیں ظاہر ہوتی ہیں۔ سب سے پہلی علامت تو یہ ہے کہ یورین میں جھاگ بہت پیدا ہوتی ہے، اور دوسری علامت یہ ہے کہ آنکھوں کے نیچے تھوڑی سوجن ہو جاتی ہے۔ اسی طرح پاؤں پر بھی سویلنگ ہوتی ہے، یا کبھی کبھی پورے جسم پہ بھی سویلنگ دیکھنے میں آئی ہے۔ لیٹنے پر کچھ لوگوں کا جنہیں پروٹین کم ہوتی ہے سانس خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور پورا جسم تب سوجتا ہے
جب آپ کی یورین میں پروٹین کی مقدار بہت زیادہ آنا شروع ہو جائے۔ اگر پروٹین میں تھوڑی پروٹین آ رہی ہے تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بھی علامات ظاہر نہیں ہوتی۔ اگر آپ میں بھی کوئی ایسی علامات ہیں جیسا کہ پیشاب میں جھاگ آنا، آنکھوں کے نیچے سوجن ہونا، ناخن کمزور ہونا، نیند کم آنا، جسم پہ سوجن ہونا، تو فوراً اپنا چیک اپ کرائیں، اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ پروٹین دیکھنے کے لیے آپ کے لیے دو ٹیسٹ کیے جاتے ہیں، یورین آری کہتے ہیں اور یورین روٹین ایگزامینیشن ہم اس کو کہتے ہیں، اور اس میں پتہ چلتا ہے کہ یورین میں آپ کی پروٹین ہے کہ نہیں ہے۔ اگر آپ کے یورین میں پروٹین آ رہی ہے تو پھر اس اگلا سٹیپ جو ہوتا ہے، مریض کا ایک اور ٹیسٹ کیا جاتا ہے جس کو ہم 24 آورز یورین پروٹین ٹیسٹ کہا جاتا ہے۔ اس میں مریض کا 24 گھنٹے کا پیشاب جو ہے وہ اکٹھا کیا جاتا ہے کسی بوتل میں، اور پھر اس میں پروٹین کی مقدار دیکھی جاتی ہے۔ اگر یہ پروٹین کی مقدار کم یا زیادہ ہو تو خطرے کی بات ہوتی ہے۔ اگر پروٹین زیادہ ہو تو یہ خطرے کی بات ہوتی ہے، پھر سے مزید اس کا ایسے مریض کا پھر ہم لوگ 24 گھنٹے کا یورین ایگزامینیشن ٹیسٹ کرتے ہیں، اور اس میں دیکھا جاتا ہے کہ پروٹین کی مقدار دیکھی جاتی ہے کتنی ہے۔ اگر یہ پروٹین کی مقدار کافی زیادہ ہو تو یہ خطرے کی بات ہوتی ہے، تو پھر مزید ٹیسٹ کروانے کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کے گردے کے فنکشن میں کافی فرق پیدا ہو گیا ہے، اور اس کا پھر ایک گردے کے لیے ایک اور ٹیسٹ کیا جاتا ہے جسے ہم RFTS کہتے ہیں، رینل فنکشن ٹیسٹ کہتے ہیں ہم اس کو، بہت ضروری ہوتا ہے۔ تو اس میں گردے کا فنکشن کا ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ اس پوزیشن میں ہے۔ گردے کا خراب ہونا، گردے میں پروٹین آنا پیشاب میں، ایسے افراد میں ہوتا ہے جو لوگ شوگر کے مریض ہوتے ہیں اور ان کی شوگر جو ہے کنٹرول نہیں رہتی، اور بہت سے لوگ جو بلڈ پریشر کے مریض ہوتے ہیں، ہائی بلڈ پریشر کے، جن کا بلڈ پریشر کنٹرول نہیں ہوتا، اور کچھ ایسے افراد جن میں امیونٹی بہت کم ہوتی ہے باڈی میں، یا پھر ایسے لوگ جن کو اوبیسٹی یعنی کہ موٹاپا بہت ہوتا ہے، تب بھی آپ کے ایسے افراد کو پیشاب میں پروٹین آ سکتی ہے۔ یہ ہماری آج کی ویڈیو تھی۔ اس کے بعد جو ہماری نیکسٹ ویڈیو بہت اہم ویڈیو ہے، امائلوڈوسس کے بارے میں بتائیں گے۔ یہ بھی ایک پروٹین سے ریلیٹڈ ایک بیماری ہے جس میں آپ کی جو پروٹین ہے مختلف آپ کی باڈی کے آرگن سے پیشاب کے ذریعے نکلنا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ ایک بہت خطرناک بیماری ہے، یہ پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں لا علاج مرض ہے، اور اس کا بارے میں ہم آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں تفصیلاً بتائیں گے۔ اللہ پاک ہمیں اور آپ کو شفا دے ہر امراض سے۔ یہ ہماری ویڈیو تھی، اگر آپ کو پسند آئی ہے تو آپ اس کو لائک اور شیئر کریں تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ کو پہنچ سکے اور آپ کو بیماری کے بارے میں آگاہی ہو سکے۔